قانون اور آئین کے مطابق جو اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں وہ اقدامات اٹھائیں، کیونکہ یہ حکومت اور اس کا طرز عمل پاکستانیوں کے لیے ایک ناقابل برداشت بوجھ بن چکا ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ اپوزیشن کی قیادت اے پی سی سے میں فیصلہ کن اقدامات کا بندوبست کرے گی اور اے پی سی کے نتائج قوم کے لیے امید افزا ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ بڑا اہم ایک نقطہ ہے کہ 1100 ارب روپے کا اعلان کر کے آگے، لیکن تنازع کھڑا ہو گیا، بڑا کشیدہ تنازع کھڑا ہو گیا وفاق اور سندھ میں۔ اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا کہیں بھائی، وہ 1100 ارب روپے کا ایک پیکیج اناؤنس کرائے ہیں، جبکہ پاکستان کا جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے انہی کی حکومت کا وہ 600 اور 700 ارب کے درمیان ہے، تو 1100 ارب کدھر سے آئے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اعلان کر دو، کون سا عمل کرنا ہے؟ تیسری بات، جو کے سی آ رہا ہے کراچی سرکولر ریلوے، اس کا تو فیڈرل بجٹ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، وہ تو سی پیک کا پروجیکٹ ہے، اور سی پیک میں اس پروجیکٹ کو آج سے کم از کم 3 سال پہلے ساڑھے تین سال پہلے انٹروڈیوس کروا دیا گیا تھا۔ میں خود بھی چین میں تھا، مراد علی شاہ صاحب بھی وہاں تھے، حسن اقبال صاحب بھی تھے، جب باقاعدہ طور پہ سی پیک میں اس کو انلسٹ کیا گیا تھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں سبز باغ ہے جو عمران خان صاحب نے پہلے کئی سال تک قوم کو دکھائے، اور اب وہی سبز باغ وہ کراچی کے لوگوں کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ چورن بکے گا۔ اچھا خواجہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ وہ بڑی اپوزیشن پارٹیاں پچھلی دفعے ملی ہیں، باشر صاحب کی زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، ان ہاؤس چینج، نئے انتخابات، اس کے بیچ میں کچھ یہ نظر آ رہی ہے، اور اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ ان ہاؤس کی طرف کا خیال ہے کہ بہت اچھی تھوڑا مطلب ہے یہ جو اے پی سی میں کر رہا ہوں ایسے ہی بندوبست کر دیجیے، ایسے ہی ران کر دیجیے۔ یہ بتا دیجیے گا، بڑے اہم طریقے کے ساتھ ایک کوشش چلائی جا رہی ہے، گورنر کے پی کے نے پچھلے دنوں کہا کہ ملک صدارتی نظام کے لیے بڑا آئیڈیل ہے اور یہاں پر کوئی نظام ہونا چاہیے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ملک صدارتی نظام کی طرف جا رہا ہے؟ بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر پاکستان کا یہ جو پارلیمانی ڈھانچہ ہے کسی کو کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو تبدیل کرے یا کوئی اور نظام لے کے آئے، تو یہ آئین کا بنیادی ڈھانچہ تبدیل کرنے کے مترادف ہے۔ تو موجودہ اسمبلی تو اس کی استطاعت اور اس کا مینڈیٹ نہیں رکھتی نا، کیونکہ جب آپ آئین ہی بدلنا چاہتے ہیں یا نیا آئین بنا کے ایسا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کی بنیاد بدلنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو آئین ساز اسمبلی کا اجلاس کرانا پڑتا ہے۔ اس لیے باتیں جتنی مرضی کر لیں، باتوں سے تو نظام نہیں بدلے گا، اور پاکستان بنانے والوں نے، بانیان پاکستان نے اس ملک کے لیے وفاقی پارلیمانی نظام تجویز کیا، تو اسی کے تحت پاکستان کو چلانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اسے کبھی چلنے ہی نہیں دیا گیا۔ تو خان صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف اب بھی پاکستان کی سیاست کا جو ہے نا لازم و مظلوم حصہ ہے، جبکہ ان کے حوالے سے حکومت کا بھی جو ایک واضح موقف ہے کہ اور عدالت کا بھی کہ وہ سرنڈر کرے خود کو؟ جو حکومت کا اصل موقف ہے وہ بتاتے نہیں ہیں۔ گورنمنٹ بالکل نہیں چاہتی کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں، یہ سب جھوٹ بولا جا رہا ہے، چورن بیچا جا رہا ہے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ میاں نواز شریف کو پاکستان میں واپس لا کے سنبھالنا اور جیل میں ڈالنا ان کے لیے کتنا بڑا عذاب بن جائے گا۔ قطعی طور پہ یہ حکومت نہیں چاہتی کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں، یہ صرف وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جناب کہ میاں نواز شریف شدید علالت کی حالت میں گئے تھے، اب آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں، ان کی میڈیکل رپورٹس موجود ہیں، پروفیشنلز موجود ہیں، تو وہ غلط بیانی نہیں ہے، اور خود عمران خان کے بھیجے ہوئے ڈاکٹرز نے بھی اس کی تصدیق کی تھی۔ تو میاں نواز شریف صاحب کو ان کی پارٹی نے یہی کہا ہے، یہ استدعا کی ہے کہ پہلے بھی آپ اپنی جان خطرے میں ڈال کے آ گئے تھے، یہاں کون سا انصاف مل رہا ہے بھیا؟ کہاں انصاف مل رہا ہے؟ کس انصاف کے اور کس قانون کے تحت نواز شریف کو سزا دی گئی؟ باقیوں کو تو کوئی نوٹس نہیں بھیجتا، جب بڑے بڑے سوال کرتے ہیں لوگ تو کوئی نوٹس نہیں بھیجتا، بلکہ الٹا صحافیوں پہ حملہ کر دیا جاتا ہے کہ تم ہی جھوٹ بول رہے ہو، اور اخبار میں کسی چھوٹے سے اخبار میں جس کا کوئی نام نہ سنا اس میں خبر آ جائے تو تلبی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات کوئی محب وطن پاکستانی اپلیکیشن دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوا، اور کیا ہوا ہے؟ نہ مدعی کا پتہ ہے، نہ اس کا نام ہے، نہ اس کا کوئی بلدیت پتہ ہے، نہ ایڈریس پتہ ہے، اور جناب آپ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں، 1.5 سال جیل بھی کاٹ جاتے ہیں۔
तो इसलिए मियाँ नवाज शरीफ क्यों वापस आए? एक तो वो तबीयत उनकी ठीक नहीं है और वो वापस आए ताकि एक नाइंसाफ़ी का सामना करें। आगे भी नाइंसाफ़ी होगी, इंसाफ तो नहीं किया नवाज शरीफ साहब के साथ। जिस शख्स ने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, जिसने जदीद पाकिस्तान की बुनियाद रखी, उसके साथ, उसके ख़ानदान के साथ और उसकी जमात के साथ जो बदसलूकी की गई है, ये अब हमारी बदकिस्मत तारीख का हिस्सा भाई। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को अपनी जान और सेहत पर पहले तवज्जो देनी चाहिए। बट ज़िंदगी होगी, सेहत होगी तो आगे पॉलिटिक्स करेंगे ना। वो पाकिस्तान का एसेट है। बहुत मेहरबानी। इधर भाई